بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 260 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور وہ حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اضافہ نہیں کریں گے، إِلَّا عَذَابًا، سوائے عذاب کے۔ عزیز طلبہ، جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جہنم جو ہے وہ مشرکین اور کفار کے لیے گات لگائے بیٹھی ہے اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا ہے۔ جہنم کے جو احوال ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصل میں یہ جو احقاب ہے، یہ عربی لفظ جو اس کا ہے وہ احقاب ہے، اور یہ حقبہ کی جمع ہے، جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی طویل مدت دوزخ میں رہیں گے۔ ان کی مدتیں جو ہوں گی وہ یکے بعد دیگرے بڑھتی ہی چلی جائیں گی، ان میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک غلط استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ جن سرکش لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، للطاغین مآبا، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ بھی طویل مدتیں گزارنے کے بعد دوزخ سے نکل آئیں گے۔ لیکن یہ استدلال غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر صراحت کے ساتھ یہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر جو کی ہے احقابہ کی، وہ ایک غیر محدود زمانے سے کی ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے غیر محدود زمانہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں مروی ہے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک جو حقبہ ہے وہ 80 سال کی مدت کا نام ہے، اور اسی طرح اسلاف سے یہ بھی منقول ہے کہ 80 سالوں کا ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو 80 سال ہیں، حقبہ کی جو مدت متعین ہے، جو مدت بیان کی گئی ہے، صحابہ کرام نے بیان کی ہے، تو اسلاف فرماتے ہیں یہ دنیا کے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے۔ تو کتنی لمبی مدت ہو جائے گی؟ بہت ہی لمبی مدت ہے۔ اہل کفر جو ہے وہ بمدت احقاب جہنم میں رہیں گے۔ احقاب کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اب وہ مختلف اقوال جو ہیں، لیکن صحیح جو اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر محدود زمانہ ہے، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الجن میں اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر جو اہل کفر ہیں ان کی سزا بیان کرتے ہوئے خالدینہ کے ساتھ ابدا کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ عقائد کی کتابوں میں یہ عقیدہ بھی مذکور ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخی ہوں گے، جو کفار اور مشرکین جہنم میں جائیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ نہ اہل جنت کا انعام ختم ہوگا، ان کا اکرام ختم ہوگا، اور نہ ہی اہل دوزخ کا عذاب ختم ہوگا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ احقاب جو ہے وہ یکے بعد دیگرے بڑھتا رہے گا، یعنی ایک حقبہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، تو اس طرح سے ہمیشہ ہی وہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک دور ختم ہوا تو دوسرا دور شروع ہو جائے گا، تو وہ مسلسل عذاب میں رہیں گے، دائمی عذاب ہوگا ان کا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، دوزخ میں داخل ہونے والے جو سرکش ہیں، جو کفار اور مشرکین ہیں، انہیں نہ کوئی ٹھنڈک وہاں محسوس ہوگی، اور نہ ہی کوئی آب و ہوا ہوگی جو انہیں ٹھنڈک پہنچائے جس سے آرام ملتا ہے، اور نہ ہی پینے کی چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز انہیں دی جائے گی ولا شرابا جس میں کوئی ٹھنڈک ہو، جیسے کہ گرمی میں ہم لوگ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے، تو وہاں ایسا پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ملے گی جو ان کو ٹھنڈک پہنچائے۔ جو ٹھنڈک عذاب دینے کے لیے ہوگی، جیسے کہ زمہریر وغیرہ کا ذکر ہے، تو بعض احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس میں اس کی نفی نہیں ہے، یعنی اس کی نفی یہاں پر نہیں ہے، وہ ایک الگ عذاب ہے، زمہریر جسے کہتے ہیں، وہ ایک الگ ٹھنڈک کا عذاب ہوگا۔ لیکن یہ جو شرابہ ہے، بردم والا شرابہ، تو اس سے مراد ایسی ٹھنڈک ہے جو ان کو سکون پہنچائے، تو لہٰذا اہل جہنم جو ہوں گے، اہل دوزخ جو ہوں گے، ان کو ایسا کوئی پینے کی چیز نہیں دی جائے گی۔ الا حمیما وغساقا، سوائے حمیم اور غساق کے، پینے کے لیے انہیں گرم پانی اور غساق دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے پینے میں جو ہے وہ غساق اور حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ محمد کی آیت ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم پانی جب انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا تو ان کی آنتیں جو ہے وہ کٹ جائیں گی۔ غساق کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر غساق کا ایک ڈول جو ہے وہ دنیا میں گرا دیا جائے، دنیا میں ڈال دیا جائے، تو تمام دنیا والے گل سڑ جائیں۔ اور یہ غساق چیز کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ دوزخیوں کی پیپ ہے، اس سے مراد دوزخیوں کی، اہل جہنم کی پیپ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دوزخیوں کے آنسو ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ زمہریر جو ہے یعنی دوزخ کا ٹھنڈک والا عذاب، وہ اس سے مراد ہے غساق سے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ غساق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے، جو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جس کو پینا ممکن نہیں ہے، وہ پی نہیں جا سکتی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ جزاء وفاقا، یہ ان لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کے اعمال کا اور ان کے عقائد کا یہ پورا بدلہ ہے، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کفر اور شرک جو ہیں یہ ایک بہت ہی بدترین قسم کے اعمال ہیں، اور ان کا عذاب بھی بہت ہی بدترین ہے۔ آگے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، چونکہ ان کی نیت ہی ہمیشہ مشرک رہنے کی تھی کہ ہمیشہ مشرک رہیں گے، اسی پر ان کی موت بھی واقع ہوئی، اس لیے ان کو جو ہے وہ دائمی عذاب دیا جائے گا۔ وہ حساب کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی حساب کا خیال ہی نہیں تھا انہیں، تو دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو بڑی دلیری سے جھٹلایا، یعنی بڑی دلیری سے وہ جھٹلایا کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں انہیں دائمی عذاب ملے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں پوری طرح لکھ دیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں آنے کے بعد اس کو جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہی، لیکن
پھر بھی مزید حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اعمال نامے میں رجسٹروں میں لکھ رکھا ہے. قیامت کے دن ساری چیزیں جو جو انسان نے کیا ہے وہ سارا اس کے سامنے آ جائے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو لہٰذا تم چکھ لو، ہم تمہارے لیے عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے، ہم عذاب میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے، عذاب بڑھتا رہے گا، عذاب میں کمی واقع نہیں ہوگی. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. لابثین حال مقدرۃ ای مقدرا لبثہم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لابثین ہے یہ حال مقدرہ ہے، یعنی ان کے لیے اس میں داخل ہونا مقدر ہو چکا ہے. فیہا احقابا، وہ اس میں قرنہا قرن رہیں گے، طویل مدت رہیں گے. دہورا لا نہایت لہا، یعنی کہ وہ اس میں قرنہا قرن رہیں گے، یعنی ایسا زمانہ جس کی کوئی نہایت نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جمع حقب بضم اولی، یہ احقابہ جو ہے یہ حقب کی جمع ہے، جو کہ ضمہ یعنی کہ ضمہ اول کے ساتھ ہے، یعنی حا کے اوپر ضمہ ہے. لا یذوقون فیہا بردا نوما ولا شرابا ما یشرب تلذذا، نہیں اس میں وہ چکھیں گے، یعنی لا یذوقون فیہا بردن، نہ ان کو وہاں جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہوگی، ٹھنڈک میسر آئے گی. بردن نومن، مصنف نے اس سے نوم مراد لی ہے، یعنی نہ ان کو وہاں نیند میسر آئے گی، ولا شرابہ، اور نہ ہی پینے کے قابل کوئی چیز. ما یشرب تلذذا، لذت کے ساتھ ہے جس کو پیا جاتا ہے. الا، لیکن، الا جو ہے یہ لیکن کے معنی میں ہے. حمیما ماء حارا غایت الحرارت وغساقا، مگر نہایت گرم پانی اور بہتی پیپ، یعنی کہ یہ جو ان کو پینے کے لیے میسر آئے گا وہاں پر وہ گرم پانی ہوگا اور جو ہے وہ بہتی ہوئی پیپ ہوگی. حمیمن، ایسا پانی جو انتہائی گرم ہوتا ہے. وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ. بالتخفیف والتشدید، غساق بھی ہے اور غساق بھی ہے، اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، تخفیف کے ساتھ بھی اور تشدید کے ساتھ بھی. ما یصیر من صدید اہل النار فانہم یذوقونہ. آگے اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ غساق وہ چیز جو دوزخیوں کے زخم سے نکلے گی اس کو غساق کہتے ہیں، یعنی کہ جو دوزخیوں کے زخم سے نکلے گی بس وہ اسی کو چکھیں گے، اسی کو پئیں گے، وہی ان کو پینے کے میسر آئے گی. جوزوا بذالک جزاء وفاقا، ان کا پورا بدلہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے ان کے اعمال کے مطابق بھرپور بدلہ دیا جائے گا. جوزوا بذالک، اسی کے ذریعے سے بدلہ دیا جائے گا. جزاء وفاقا، پورا موافقا لعملہم، ان کے اعمال کے مطابق. فلا ذنب اعظم من الکفر ولا عذاب اعظم من النار. تو جس طرح جو ہے وہ کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو جہنم سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. تو جتنا بڑا گناہ ہے ان کا اسی کے مطابق ان کو جو ہے وہ عذاب بھی دیا جائے گا، جہنم کا عذاب جو سب سے بڑا عذاب ہے. انہم کانوا لا یرجون یخافون حسابا، وہ حساب نہیں رکھتے تھے، یعنی حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے. انہوں نے کبھی حساب نہیں رکھا، یعنی کہ حساب کا خوف نہیں رکھا، حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے. لِإِنْكَارِهِمُ الْبَعْثِ، ان کے بعث سے منکر ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ آخرت میں اٹھایا جائے گا، وہ بعث سے منکر تھے، تو اس وجہ سے وہ حساب کا خوف بھی نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْقُرْآنَ كَذَّابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، یہ کذابہ ہے، یعنی کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. آیات سے مراد قرآن ہے، وہ ہمارے قرآن کو جھٹلاتے تھے. تکذیباً، کذابہ بمعنی تکذیب کے ہے، یعنی کہ جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ أَحْصَيْنَاهُ ضَبَطْنَاهُ كِتَابًا،
اور ہم نے حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو گن کر ضبط کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ کتباً فی اللوح المحفوظ، کہاں محفوظ کیا ہوا ہے؟ یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ ہم نے ان کے ہر عمل کو گن کر احصیناہ ضبطناہ ضبط کر لیا، کتاباً لکھ کر، کہاں لکھ کر؟ لوح محفوظ کے اندر لکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ لنجازی علیہ ومن ذالک تکذیبہم بالقرآن، تاکہ ہم اس کا بدلہ دیں، اور انہی اعمال میں سے ان کا قرآن کو جھٹلانا بھی ہے، یعنی ان اعمال میں سے ایک عمل ان کا قرآن کو جھٹلانا بھی ہے۔ فذوقوا ای فیقال لهم فی الآخرۃ عند وقوع العذاب علیہم ذوقوا جزاءکم فلن نزیدکم الا عذابا فوق عذابکم، پس تم چکھو، یعنی ان سے کہا جائے گا قیامت آخرت میں جب ان کے اوپر عذاب واقع ہوگا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا ذوقوا جزاءکم، چکھو اپنا بدلہ، اپنے اعمال کا بدلہ چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے عذاب ہی عذاب کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے، عذاباً فوق عذابکم، عذاب ہی عذاب کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 احقاب کی کیا معنی ہے؟ نمبر 2 غساق کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔